ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، نعت شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کول رجدا ہی نہیں، آکھیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا، فلک سجدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کول رجدا ہی نہیں۔ صدیق سچا یار وچ ریا نال غار، کالا ناگ ڈنگ مارے اڈی چکدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کول رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ وعلیکم السلام جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ، سبھی کو آ رہی ہے نا؟ جی شروع کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی یہ اللہ کیا کر رہی ہو؟ باب سنن الوضوء۔ یہ نہیں پڑھنا جی؟ سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ آپ شور نہ مچائیں۔ جی قاری صاحب۔ باب سنن الوضو، ٹھیک ہے، وضو کی سنتوں کا بیان۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں الطریق المعروفۃ الثابتۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ معروف طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے کہتے ہیں سنت۔ تو یہاں وضو کی سنتیں، وضو کے طریقے بیان کیے جائیں گے۔ مجھے یاد آ رہی ایک بات، ہمارا نا مناظرہ ہوا تو حنفی مناظر کہنے لگا کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ میں نے کہا جی الحمدللہ ہم کہلواتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ قرآن بڑا ہے یا حدیث بڑی ہے؟ میں اس کی بات سمجھ گیا، یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل قرآن کیوں نہیں کہلواتے؟ میں نے کہا اگر میں اس کو نقلی جواب دوں، یعنی قرآن و سنت سے، تو بات لمبی ہو جائے گی، کھپتے کھپاتے رہیں گے۔ السلام علیکم جی، ہم پڑھ رہے ہیں ذرا آن لائن بیٹھے۔ میں نے کہا یہ بات لمبی ہو جائے گی،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن حدیث ہے، حدیث تو پھر حدیث ہے اور ہم اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا یہ بات دور چلی جائے گی۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل کہلواتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں کہ فرض بڑے ہیں یا سنت بڑی ہے؟ میں نے بھی اسے ایسے ہی پکڑا جیسے انہوں نے ہمیں پکڑا۔ میں نے کہا فرض بڑے ہیں یا سنت بڑی ہے؟ وہ پھنس گیا، کہنے لگا جی فرض بڑے ہیں۔ فرض بڑے ہیں نا، فرض کا مرتبہ زیادہ ہے نا سنت سے۔ کہنے لگا جی فرض بڑے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ اپنے آپ کو اہل فرض کیوں نہیں کہلواتے، آپ اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ پھنس گیا بیچارہ، اسے کوئی جواب نہ آیا۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی، میں نے آپ کو سنا دی۔ تو وضو کے طریقوں کا بیان اور پہلی فصل۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کلاس ہو رہی ہے، ایک گھنٹے بعد بات ہوگی جی۔ الفصل الاول ہاں جی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ سارے ابھی احدكم شروع ہو گئے ہیں۔ جب بیدار ہو، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں، کیا مسئلہ ہے نیٹ کو؟ جی ٹھیک ہے، سن لیں، ایسے سن لیں۔ وضو کی سنتوں کا بیان، پہلی فصل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھیں آپ آگے، اذا استيقظ احدكم، من نومه جب بیدار ہو تمہارا اپنی نیند سے، فلا يغمس يده تو نہ وہ ڈبوئے اپنا ہاتھ في الاناء برتن میں حتى يغسلها ثلاثا یہاں تک کہ اس کو دھو لے 3 مرتبہ۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، بے شک شان یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے۔ متفق علیہ۔ متفق علیہ، بخاری مسلم۔ ہاں جی چلیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سے ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ آپ اس ساری حدیث کا ترجمہ کریں۔ اذا استيقظ احدكم، جب بیدار ہو ایک تمہارا، من منامہ ہی اپنی نیند سے، فتوضا، پس چاہے کہ وضو کرے، فلیستنثر ثلاثا، ناک جاڑے 3 مرتبہ۔ بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 دفعہ ناک جاڑے۔ فإن الشیطان، پس بے شک شیطان، یبیت، رات گزارتا ہے، علی خیشومہ، ناک کی کوٹھی پر۔ اس کے ناک میں ہے، ہاں جی، متفق یہ جو ہڈی ہوتی ہے، ہاں جی، کوٹھی سے کہتے ہیں ناک کی۔ ہاں جی۔ وکیل علی عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، کہا گیا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے لیے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے؟ فدعا بوضوء، منگوایا پانی۔ پانی، وضو آپ نے پڑھا نا، ہاں جی، وضو میں وضو لے کر وضو کیا، ہاں جی۔ وضو کا پانی منگوایا۔ افرغ علی یدیہ، پس یہ انڈے، آج سے 8 دن پہلے ایک بندہ مجھے سنا رہا تھا کہ آپ ایسے پڑھاتے ہیں، وضو میں وضو لے کر وضو کیا، یعنی ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ یاد کرتی، ہمارے جو شاگرد ہیں وہ یاد رکھتے ہیں ہماری باتیں۔ افرغ علی یدیہ، پس ڈالا اپنے ہاتھوں پر، فغسل یدیہ مرتین، دو ہاتھ 2 مرتبہ، ثم مزمزہ، پھر کولی کی، واستنثر ثلاثا، ناک جھاڑا 3 مرتبہ، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر دھویا چہرہ 3 مرتبہ، ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین، پھر دھوئے ہاتھ 2 مرتبہ کونیوں تک، ثم مسح راسہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، بیدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، فاقبل بہما وادبرا، آگے سے لے گئے ان دونوں کو اور پیچھے لے گئے، بدا بمقدم راسی، شروع کیا سر کے پہلے شروع حصے سے، ثم ذهب بہما، پھر لے گئے ان دونوں کے لاک فا، گدی تک،
सुम्मा रद्दाहुमा फिर उन दोनों को लुटाया हत्ता यहाँ तक कि राजा लुटाया इलल मकान लजी उस जगह पे बादा मिनहू जहाँ से शुरू किया था। शाबाश। सुम्मा गसला रिजलही फिर दोनों पाँव। रवाहु मालिकुन वन निसाइयु वली अबी दाऊदा नहवहु ज़करहु साहिबुल जामी। ठीक है। वफिल मुत्तफ़क़ अलैहि और मुत्तफ़क़ुन अलैह में है कील अली अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिमिन कहा गया अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसम के लिए। वही पहला सहाबी। हाँ जी। तवज़्ज़ा लना वज़ू रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करिए हमारे लिए नबी सल्लम के वज़ू के जैसा। क्या बात है, ये तवज़्ज़ा अमर का सीगा है। हाँ जी। फ़दा बी नाइन मंगवाया उन्होंने बर्तन। ठीक है, अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने है। हाँ जी। फ़अक्फ़ा मिन्हु अला यदैहि पस उंडेला उससे पानी अपने हाथों पर। ठीक है। फ़गसलहुमा सलासन धोया उन दोनों को 3 मरतबा। सुम्मा अदखला यदहु फिर दाखिल किया अपना हाथ। फस्तखरजहा और पस निकाला उसको, यानी बर्तन में पानी मतलब दाखिल करके निकाला। हाँ, हाँ जी। यानी पानी निकाला उससे। हाँ। फमज़मज़ा पस कुली की वस्तनशा का नाक में पानी चढ़ाया। मिन कफ़ी वाहिदतिन एक थैली से। फ़फ़ाल ज़ालिका सलासन पस किया ये 3 मरतबा। सुम्मा अदखला यदहु फिर दाखिल किया अपना हाथ। फस्तखरजहा फिर पस निकाला उसको। फ़गसला वजहहु सलासन धोया चेहरा 3 मरतबा। सुम्मा अदखला यदहु फिर दाखिल किया अपना हाथ। फस्तखरजहा निकाला उसको। फ़गसल यदैहि इलल मिरफ़क़ैनि पस धोया हाथों को। इलल मिरफ़क़ैनि कोनियों तक 2 मरतबा। मर्रतैन। सुम्मा अदखला यदहु फिर दाखिल किया अपना हाथ। फस्तखरजहा पस निकाला उसको। फ़मसा बिरासिही पस मसा किया अपने सर का। फ़अक़बल बियदैहि शुरू ले गए अपने हाथों को। वादबारा और पीछे ले गए, सामने ले गए फिर पीछे ले गए। हाँ। हाँ जी। सुम्मा गसल रिजलैहि फिर धोए अपने पाँव इलल काबैनि टखनों तक। सुम्मा काला फिर फरमाया हाकज़ा इसी तरह काना था वुज़ू रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था इसी तरह नबी सल्लम का वुज़ू। वफ़ी रिवायतिन और एक रिवायत में है फ़ाक़बला बिहिमा शुरू सामने ले गए उन दोनों को। वादबारा और पीछे ले गए, यानी आगे ले गए फिर पीछे ले गए। हाँ जी। बादा बिमुक़द्दम रासिही शुरू किया सर के शुरू वाले हिस्से से। ठीक है। सुम्मा ज़हाबा फिर ले गए बिहिमा दोनों हाथों को इला कफ़ाहु गुद्दी तक। सुम्मा रद्दाहुमा फिर उन दोनों को लौटाया हत्ता यहाँ तक कि राजा लौट आए इलल मकान इल्लज़ी उस जगह पे जहाँ से बादा मिनहु शुरू किया था। सुम्मा गसला रिजलैहि फिर धोए पाँव। वफ़ी रिवायतिन और एक रिवायत में है फ़मज़मज़ा पसकुली की वस्तनशा का नाक में पानी चढ़ाया। वस्तनसरा और नाक छिड़का सलासन 3 मरतबा। बिसलासी गुरुफ़ाति में माइन 3 पानी के चुल्लुओं से। अब पानी के 3 चुल्लू से। हाँ जी। वफ़ी रिवायतिन उखरा और एक दूसरी रिवायत में फ़मज़मज़ा पसकुली की वस्तनशा का नाक में पानी चढ़ाया। मिन कफ़्फ़तिन वाहिदतिन एक हथेली से। फ़फ़ाल ज़ालिका सलासन पस किया ये 3 मरतबा। वफ़ी रिवायतिन लिल बुखारी और बुखारी की रिवायत में है फ़मसा रासहु मसा की अपने सर का। फ़ाक़बला बिहिमा सामने ले गए उन दोनों को। वादबारा मर्रतन वाहिदतन और पीछे 1 मरतबा ले गए। सुम्मा गसला रिजलैहि फिर धोए पाँव इलल काबैन टखनों तक। वफ़ी उखरा लहू और दूसरी रिवायत में उसके लिए फ़मज़मज़ा पसकुली की वस्तनसर नाक में पानी चढ़ाया। सलासा मर्रातिन 3 मरतबा। मिन गुरफ़तिन वाहिदतिन एक चुल्लू से। शाबाश, कमाल कर दिया आपने। आगे चलिए। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला तवज़्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्लाह वसल्लम बिन अब्बास कहते हैं कि वज़ू किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्रतन लफ्ज़ सही करें। लम यजिद अला हाज़ा। हाँ, एक मरतबा इस पे इससे आपने ज़्यादा नहीं किया। यानी बुखारी में तीनों हदीसें एक दफ़ा आप अपने अज़ा को धो लें, 2 दफ़ा धो लें, 3 दफ़ा धो लें। ठीक है, ये तीनों हदीसें आ रही या एक आ गई एक दफ़ा। रवाहु बुखारी। कूली कितने करती हैं आप, कितनी कूलियाँ करती हैं? एक भी साबित है। ठीक है, 2 भी 3 भी। वन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अन्न नबिय्या। वही अब्दुल्ला बिन ज़ैद आ गए कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
توضأ مرتين مرتين لو جی، دو دو مرتبہ وضو کیا، پہلے ایک ایک مرتبہ یا دو دو مرتبہ؟ رواہ البخاری بخاری نے روایت کیا، یہ تینوں حدیثیں بخاری کی ہیں۔ وعن عثمان انہ توضأ بالمقاعد عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا مدینہ کے قریب ایک مقاعد جگہ میں، مقاعد جگہ کا نام ہے۔ فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اریکم، کیا میں نہ تمہیں دکھاؤں رسول اللہ علیہ وسلم کا وضو؟ فتوضأ ثلاثا ثلاثا لو جی، انہیں وضو کیا تین تین مرتبہ، ایک ایک، دو دو، تین تین۔ رواہ مسلم روایت کیا اس کو مسلم نے، تین والے حدیث بخاری میں بھی ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوٹے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم من مکہ الی المدینہ من مکہ تھا غیر منصرف، مکہ سے الی المدینہ طرف مدینہ کی، حتی اذا کنا بماء بالطریق، یہاں تک کہ ہم پہنچے رستے میں ایک پانی کے پاس، چشمے کے پاس۔ تعجل قوم عند العصر، تو کچھ لوگوں نے جلدی کی عصر کے وقت، فتوضؤوا وهم عجال، عجال، انہوں نے جلدی کی، انہوں نے وضو کیا اور وہ جلدی میں تھے، عجال، ٹھیک ہے، عاجل کی جمع عجال۔ فانتهینا الیہم وعقابهم تلوہ تلوہ، ہاں ہم ان کے پاس پہنچے، وعقاب، جبکہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، عاقب کی جمع عقاب، یعنی ان کو پانی نہیں لگا تھا، ایڑیاں خشک تھی۔ تلوہ لم یمسها الماء، ہاں طلوع میں نا چمک رہی تھی، نہیں پہنچا تھا ان کو پانی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، رسول اللہ علیہ وسلم آیا، ویل ہو عقاب ایڑیوں کے لیے آگ سے، وضو اچھی طرح کیا کرو، رواہ مسلم۔ یعنی کوئی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ وعن المغیرہ بن وعن شعبہ، المغیرہ نہیں، مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ قال ان النبی قال کے توضأ، بعد انا آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے، فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ فمسح بناصیتہ آپ نے وضو کیا اور آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی کا، وعلی الامامۃ، والل امامۃ، اور پگڑی پر، پگڑی وعلی الخفین، اور مودوں پر، رواہ مسلم، اونچی پڑھو، اونچی پڑھو۔ رواہ مسلم۔ چلے وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم تیمنا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے دائیں جانب سے شروع کرنا، تیمن یا تیمن، تیمنن، یہ مصدر ہے باب تفاعل، مستطاع فی جتنی طاقت رکھتے فی شانہ کلہ، تمام کاموں میں، فی طہورہ وضو کرنے میں، و ترجلہ، ترجلی، ترجل یا ترجل، ترجلن، کنگھی کرنے میں، و تنعلہ، تنعل یا تنعل، تنعلن، نعال جوتا پہننے میں۔ متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ الفصل الثانی، لو جی دوسری فصل شروع ہو گئی۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم و اذا توضأتم، جب تم پہنو اور جب تم وضو کرو فابدؤوا بایامنکم، تو دائیں جانب سے شروع کیا کرو۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ شاباش، ٹھیک ہے، جوتا پہننا دائیں جانب، کنگھی دائیں جانب، لباس دائیں جانب، وضو دائیں جانب، روٹی دائیں ہاتھ سے، پانی دائیں ہاتھ سے، استنجا وہ بھی دائیں ہاتھ سے نہیں، وہ بائیں ہاتھ سے۔ وعن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. اس بندے کا وضو نہیں جو اللہ کا اس پہ نام نہیں لیتا، یعنی جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے. اس بندے کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اس کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہیں پڑھتا. نہیں پڑھتا. رواہ الترمذی وابن ماجہ. والدارمی عن ابی عن ابی سعید الخدری عن ابیہ وزاد فی اولہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ. اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. وان لقیط ابن صابرۃ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء. مجھے بتاؤ وضو کے بارے میں. قال اسبغ الوضوء فرمایا وضو اچھی طرح کیا کرو وخلل بین الاصابع. اور خلال کر اپنی انگلیوں کے درمیان. اسبا کی جمع اصابع، اسبا کی جمع اصابع انگلیاں. خلال اچھی طرح ایسے ایسے خلال. وبالغ فی الاستنشاق. اور مبالغہ کرو ناک کے اندر پانی چڑھانے میں. استنشاق. الا ان تکون ہاں صائما. اللہ تکون صائمہ، مگر یہ کہ تو ہو روزے دار، کہیں پانی اندر نہ چلا جائے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وروى ابن ماجہ وروا ابن ماجہ تھا. والدارمی الی قولہ بین الاصابع. ٹھیک ہے، اللہ تکون صائمن کے وہاں الفاظ نہیں ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع یدیک جب ورجلیک. تو وضو کرے تو خلال کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا. رواہ الترمذی وابن ماجہ نحوہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب. دوبارہ پھر عبارت پڑھی. ذات وضاتا اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک. رواہ الترمذی وابن ماجہ وروا ابن ماجہ تھا. وروى ابن ماجہ نحوہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وعن المستورد بن شداد مستورد بن شداد روایت کرتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں وسلم میں نے دیکھا رسول اللہ کو اذا توضأ یدلک اصابع رجلیہ. جب آپ وضو کرتے تو آپ ملتے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو. دلک یدلو کو نصرہ ینصرو، فعل یفعلو. بخنصرہ کس سے ملتے؟ اپنی خنصر کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی خنصر کے ساتھ. پاؤں کی انگلیوں کو ملتے بائیں ہاتھ کی خنصر کے ساتھ. رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ. ٹھیک ہے، آپ نے سوال نہیں کیا ابھی خنصر کیا ہوتی ہے. خنصر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی انگلی. خنصر آپ کو یاد ہے سب انگلیوں کے نام؟ بتائیں ذرا مجھے. ہیلو، ایسا آپ کو یاد ہے؟ السلام علیکم. خنصر، یہ خنصر ہے. بنصر، وسطی، سبابہ، یہ ہے ابہام. ماشاءاللہ آپ کو سب یاد ہے، سب کچھ یاد ہے. چلیں آگے چلیں. وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء. جب آپ وضو کرتے تو لیتے پانی کا چلو، ہتھیلی یعنی چلو. فادخلہ تحت حنکہ. اس کو داخل کرتے اپنے ٹھوڈی کے نیچے. یہ ٹھوڈی
فخلل به لحیتہ خلال کرتے اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا. یہاں پانی یا چلو بھر دے نا تو یہاں لے جاتے داڑھی ٹھوڈی کے نیچے تاکہ داڑھی کے بالوں کو پانی اچھی طرح لگ جائے. وقال ہاکذا امرنی ربی اور کہا ایسے ہی مجھے حکم دیا میرے رب نے. رواہ ابو داؤد. وعن عثمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کریں. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلل لحیتہ یخلل لحیتہ تھے آپ خلال کرتے اپنی داڑھی کا. رواہ الترمذی والدارمی. جس کی داڑھی ہے ہی نہیں وہ نمازی تو ہے لیکن داڑھی نہیں وہ کس کا خلال کرے گا. داڑھی سنت ہے داڑھی ہونی چاہیے. ابو حیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأیت علی جن میں نے دیکھا علی بن ابی طالب کو توضأ فغسل کفیہ علی نے وضو کیا دھوئے اپنے ہاتھ حتی انکاہما یہاں تک کہ ان کو صاف ستھرا کیا. انکا ان کی اکرم یکرمو. ثم مزمز ثلاثا پھر 3 مرتبہ کولی کی. واستنشق ثلاثا پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجهه ثلاثا دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ وذراعیہ ثلاثا اور اپنے بازو ہیں. وقلب باسط القرآن میں آتے ہیں نا ذراعہ بالوسید اپنے بازو 3 مرتبہ. ومسح براسہ مرتا اور مسح کیا اپنے سر کا 1 مرتبہ. ثم غسل قدمیہ الی الکعبین پھر دھوئے اپنے پاؤں کعبین کا معنی کیا ہے ٹخنوں تک. ٹخنے کس کو کہتے ہیں ٹخنے گٹے ٹخنوں تک جی گٹے. ثم قام فاخذ فضل طہورہ پھر کھڑے ہو گئے وضو کر کے علی کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیں یہ بھی سنت ہے. اور لیا اپنے وضو کا بچا ہوا پانی. سبحان اللہ یہ بہت بڑی سنت ہے. آپ ایسا کیا کریں. آب زمزم کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے. وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا یہ بھی ثابت ہے. وضو کا پانی جو بچے نا پانی بچا ہوا وضو کا وہ آپ پی لیا کریں. کھڑے ہو کے پی لیا کریں تاکہ آپ کے تمام اعضاء کے گناہ ختم ہو جائیں. فشربہ وہو قائم علی نے اس کو پیا ہاں جی اور وہ کھڑے تھے یعنی کھڑے کھڑے پی لیا. ثم قال احببت ان اریکم ان اریکم احببت احبب یحبب ان اریکم ارا یری. یہ مضارع معلوم کا صیغہ ہے. ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا کہ میں تمہیں دکھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا. رواہ الترمذی والنسائی والنسائی میں روزانہ بتاتا ہوں. والنسائی وان عبد خیر عبد خیر رحمۃ اللہ علیہ قال نحن جلوسا ننظر الی علی جن کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی کو دیکھ رہے تھے. جلوس یہ جمع ہے جالس کی. جلوس جمع کس کی جالس کی. ہم بیٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے. حین توضا فادخل ٹھیک ہے جب انہوں نے وضو کیا حین توضا فادخل یدہ الیمنی فملا فمہ داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ اور بھرا اپنا منہ یعنی پانی سے. فمزمز کولی کی وسطن شکا ناک میں پانی چڑھایا ونصر بیدہ الیسری اور ناک چھڑکا اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ. فعل ھذا ثلاث مرات کیا یہ کیا 3 مرتبہ. ثم قال من سرہ ان ینظر الی طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم علی نے کہا جس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا وضو دیکھے فھذا طہورہ یہ ہے آپ کا وضو. علی کہتے ہیں نبی نے ایسے ہی وضو کیا تھا. آج علی نے کر کے دکھا دیا.
رواہ الدارمی وعن عبد اللہ بن زید قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ وسلم بن زید پھر آ گئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمزہ واستنشقا من کف واحد آپ نے کولی کی، ناک میں پانی چڑھایا ایک ہتھیلی سے، فعل ذلك ثلاثا آپ نے یہ کیا 3 مرتبہ۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ عبداللہ بن عباس بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا وأذنیہ اور اپنے کانوں کا، باطنہما بالسباحتین بالسواحتین اندر والے حصوں کا سبابہ انگلیوں کے ساتھ، یہ اندر والے حصے، یہ دیکھ لیں یہ سارا اندر ہے نا، یہ سبابہ ہے، ایسے اندر والے حصوں کا سبابہ انگلیوں کے ساتھ، آگے وظاہرہما بإبہامہ اور ظاہری حصوں کا انگوٹھوں کے ساتھ، یہ ایسے، یہ ایسے ہیں، سبابہ اندر، ابہام باہر، کانوں کے باہر۔ رواہ النسائی روایت کے اس کو نسائی نے۔ وعن الربیع بنت معوذ معوذن، یہ ماں جی آ گئی، اماں جی ربیع بنت معوذ، کیا بات ہے، بڑی کرم والی ماں رضی اللہ عنہا۔ انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے ہائے، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضأ وضو کرتے ہوئے، قالت فمسح راسہ ما اقبل منہ، تو اماں جی کہتی ہیں آپ نے مسح کیا اپنے سر کے آگے والے حصے کا، ما اقبل منہ، ہاں اگلے حصے کا، وما ادبر اور پچھلے حصے کا، وصدغیہ وسد گئے، یعنی آپ نے مسح کیا اپنے سر کا آگے پیچھے، وسد گئے، اور دونوں کن پٹیوں کا۔ کن پٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ کن پٹی ہے نا جو کان کے ساتھ لگی ہوتی ہے آنکھ کی طرف، وأذنیہ کان پٹی، وضو نیہ مرۃ واحدۃ، اور اپنے دونوں کانوں کا ایک مرتبہ، پورا نقشہ ہی کھچ کے رکھ دیتا ساڑی ماں ربیع نے، سبحان اللہ، پورا نقشہ ہی کھچ کے رکھ دیتا، سارا مسح نبی علیہ السلام کا پورے کا پورا اماں جی ربیع بنت معوذ نے بیان کر کے، نقشہ کھینچ کے قیامت تک پوری امت کو بتا دیا، سمجھا دیا، پہنچا دیا، پڑھا دیا۔ وفی روایت انہ توضأ ایک روایت میں کہ بے شک آپ نے وضو کیا، فادخل اصبعیہ اب آپ پڑھیں، فی جوہری اذنیہ، جو رے اذن ہے، آپ نے داخل کی اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخوں میں، جوہر میں نا کانوں سوراخ، سوراخ، کیڑے سوراخ ہوتے ہیں کنا دے، یہ ایسے، ٹھیک ہے، تاکہ اندر بھی پانی لگ جائے۔ رواہ ابو داؤد ورواہ الترمذی روت ترمذیو، روایت الاولی واحمد وابن ماجہ الثانیۃ۔ ٹھیک ہے، چلے آگے چلے۔ وعن عبداللہ بن زید انہ رأى النبی صلی پھر اللہ علیہ آگے عبداللہ بن زید، ماشاءاللہ یہ تو بار بار آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ آپ نے وضو کیا وانہ مسح راسہ اور بے شک آپ نے مسح کیا اپنے سر کا، بماء غیر فضل یدیہ، بماء غیر فضل یدیہ، ہاتھوں کے زید پانی کے ساتھ، ہاتھوں کے زید پانی کے بغیر، ہاتھوں کے زید پانی کے بغیر، یعنی جو پانی ہاتھوں کو لگا تھا نا اس سے مسح نہیں کیا، مسح کرنے کے لیے اور پانی لیا، مسح کرنے کے لیے اور پانی، ہاتھوں کے زید پانی کے بغیر
یا اس کا معنی کر لیں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے بغیر. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. یعنی نیا پانی لیا. رواہ مسلم ما زوائدہ. ہاں رواہ مسلم ما زوائدہ. ٹھیک ہے، روایت کیا اس کو مسلم نے زوائد حروف کے ساتھ. آگے حدیث عن ابی امامہ. ہاں جی. لو جی الحمدللہ ہم نے بہت پڑھ لیا، اللہ قبول فرمائے. کل ہم ابو امامہ والی حدیث شروع کر کے اللہ کے فضل و کرم سے یہ باب مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. کل جمعرات ہے، کل ہم پڑھیں گے اور یہ سنن الوضو یہ مکمل ہو جائے گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیا کریں، اس پیغام کو، ہمارے چینل کو، ہمارے یوٹیوب کو. اور آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، ہمارا ایک چینل خطیب اسلام، اس کا کیا نام ہے؟ خطیب اسلام ہی ہے نا. وہ 1 سال سے بند تھا، اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، 1 سال سے وہ بند تھا، تو آج وہ آن ہو گیا ہے، وہ آج چل گیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس چینل پہ ہماری بہت زیادہ ویڈیو تھی اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سبسکرائبر بھی تھے اور ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ویوز تھے. تو وہ بہت ہمارے لیے پریشانی تھی. آج وہ چل گیا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ویڈیو آپ دیکھا کریں گی اور دیکھا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. وما علیہ الا البلاغ.